سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی جب کوئی نان مسلم جو ہے اسلام قبول کیا جاتا ہے تو اس کو آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو اس سے کہا کہ آج کے بعد جو ہے کوئی کہتا ہے اس کو جو نان مسلم ہوتا ہے کلمہ پڑھتا ہے کہ آج کے بعد جو ہے وہ تمہیں حدیث بھی پڑھنی ہے، کوئی حدیث کا کہتا ہے اس کو، اسے صرف قرآن کا کہا جاتا ہے کہ آج کے بعد تمہیں قرآن ماننا ہے، حدیث نہیں ماننی، کہتا ہے کہ حدیث کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ بولے یہ صرف کلمہ پڑھا دیا آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کون کہتا ہے کلمہ پڑھاتے وقت کہ تم نے حدیث بھی ماننی ہے؟ یہی کہتے ہیں کہ یہ لو قرآن، تمہیں قرآن ماننا ہے۔ ہماری مساجد میں مسلمان کیا گیا نان مسلم کو، امریکن کی وجہ سے اس کو بولا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں وجہ سے اللہ محمد رسول اللہ کے، اور تم آج کے بعد سے تم قرآن مانو گے، اس کو یہ نہیں کہا تمہیں حدیث ماننی ہے۔ کمال کی بات ہے۔ محمد شیخ صاحب سے گزارش ہے کہ ذرا بتائیں گے کہ پورے قرآن مجید میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ ایک لفظ کے ساتھ کس جگہ پر آیا ہے؟ محترم عزیزوں، پورے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ سورہ 1 سے لے کر سورۃ الناس سورہ نمبر 114 تک کہیں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ساتھ نہیں آیا۔ اور پھر آپ کو کس نے بتایا کہ کسی نان مسلم کو جب کلمہ پڑھایا جائے گا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے گا؟ کس نے بتایا آپ کو؟ قرآن مجید کے اندر کہیں لا الہ الا اللہ ہے تو کہیں محمد رسول اللہ، آپ نے جمع کیوں کر دیا؟ سوچئے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر اس بات کی شہادت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ کلمہ ایک ساتھ جو ہے قرآن مجید کے اندر ذکر نہیں کیا گیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ حالانکہ محمد شیخ صاحب نے یہی باور کروایا کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کو قرآن پیش کیا جاتا ہے۔ عزیزوں، جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے حدیث کے ذریعے اس کو مسلمان کیا جاتا ہے، قرآن کے ذریعے مسلمان نہیں کیا جاتا۔ معذرت کے ساتھ ذرا غور کر لیجئے گا، کہاں تھے آپ؟ میرے خیال سے آپ نے جو ہے سوچ سمجھ کے جواب نہیں دیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کا حکم دیا اور یہ واضح کر دیا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے کیوں پڑتے ہو جس چیز کا آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب پتہ ہی نہیں تھا تو اتنی بڑی بات کیا تھی؟ کمال کی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن مجید میں کس جگہ پر ہے یہ جملہ؟ یہ کلمہ کہاں ہے؟ یہ تو آپ نے حدیث اٹھا دی، تو آپ ہی کے جملے سے یہ پتہ چل گیا، آپ ہی نے واضح کر دیا کہ مسلمان ہونے کے لیے حدیث پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ آپ غور کیجئے گا ذرا، اذان گرامی، حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی عقل کے تابع وحی کو کرتا ہے نا تو وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، اور جب کوئی شخص اپنی عقل کو وحی کے تابع کر دیتا ہے تو پھر وہ بہکی باتیں نہیں کرتا بلکہ وہ ایک بہترین مسلم اور ایک بہترین مومن اور ایک بہترین متقی بن جاتا ہے۔